تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ناصل ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے اوپر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادات و معاملات، اخلاق و کردار اور حسن معاشرت کی تعلیمات دی، اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو فتنہ و فساد سے بھی آگاہ فرمایا اور ان فتنوں کے بارے میں باخبر کیا جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند اس امت مسلمہ کے اوپر سایہ فگن ہوں گے، اور یہ وہ شر و فساد ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آگاہ فرما دیا، اور اس کے بعد موقع بموقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، صحابہ کرام کو ان فتن اور شر و فساد سے آگاہ کرتے رہے۔ اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلات میں سے کسی محل کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کی مقدس جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ، جن فتنوں کو نازل ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، جن شر و فساد کو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، کیا تم بھی ان فتن، شر و فساد، الحاد و بے دینی کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ، ہماری نگاہیں ان فتن، شر اور فساد کو دیکھنے سے قاصر و عاجز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم، میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جس طریقے سے بارش کے قطرات آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر آتے ہیں، اسی طریقے سے میں فتنوں کو اترتا ہوا تمہارے گھروں کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ بارش ہوتی ہے، انسان بارش سے بچنے کے لیے بھیگنے کے ڈر اور خوف سے چھت کے نیچے آ جایا کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بارش کے بوند اور قطرات سے بچا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اوپر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی جانب علماء نے اشارہ کیا، ایک تو فتنہ وہ تھا جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت کی حالت میں مدینے کے اندر انہی کی گھر میں قید کر کے محصوری کی عالم میں شہید کر دیا گیا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے ایک فتنہ یہ بھی ہے، آج یہ دور موبائل اور انٹرنیٹ کا ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، گھروں کے ہر کمرے کے اندر موبائل کا استعمال ہے، اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں، استعمال کرنے والوں کے ہاتھوں پر موقوف ہے وہ موبائل کس طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ جب نیٹ کو استعمال کرتے ہیں، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، اچھی بھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں کی جانب اشارہ فرمایا اور کہا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم، میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ گھر کے ہر کمرے میں موبائل کا استعمال ہے، ہر کمرے کے اندر شر اور فتنہ اتر رہا ہے۔ یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا اور وہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے، تمہارے گھر کا کوئی گوشہ باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے بارش کے قطرات گھروں کے اوپر اترتے ہیں ویسے ہی فتنے نازل ہوں گے،
اور آج ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر جانب شر و فساد ہے، الحاد و بے دینی ہے، فتنہ و فساد رونما ہے، خشکی میں بھی تری میں بھی، ہر مقامات پر بھی، کہیں مال و منال کا فتنہ ہے، کہیں اولاد و حفاظ کا فتنہ ہے، اور کہیں پر قرابت داروں خاندانوں کے مابین آپسی اختلاف کا فتنہ ہے، اور کہیں پر آپسی نظریات کا اختلاف کا فتنہ ہے۔ الغرض ہر طرف فتنے نے ہمیں آپ کو گھیر رکھا ہے، اور گویا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ وہی دور ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور آئے گا، انسان فتنوں کو دیکھ دیکھ کر کے عاجز آ جائے گا۔ ہر روز ایک فتنہ، ہر روز ایک فساد، ہر روز ایک الحاد ہوگا۔ ان سارے فتن اور شر اور فساد کو دیکھ کر سادہ لوح مسلمان کا دل بے چین مضطرب ہو جائے گا، اس کے وہم و گمان میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ انسان بے تاب ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیا ہمیں ایسی چیز سے بھی سابقہ پڑے گا جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں فتنے اس کثرت کے ساتھ نازل ہوں گے کہ ایک زندہ انسان جو زمین پر چلنے والا ہوگا، پھرنے والا ہوگا، اگر وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، قبرستان کے پاس سے گزرے گا، تو وہ رشک کرے گا کہ اے قبر والے، تو مجھ سے اچھا تھا، تو بہتر انسان تھا، تو دنیا سے مجھ سے پہلے چلا گیا، تو محفوظ رہا اور میں زندہ رہا، آج فتنوں سے مجھ کو سابقہ ہو رہا ہے۔ یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش کہ تو زندہ ہوتا اور تیری قبر کی جگہ پر میں سویا ہوتا، تاکہ آج میں اس فتنے سے تو بچا رہتا۔ اللہ اکبر! کیوں وہ انسان آرزو کر رہا ہے؟ کیوں وہ فریاد لگا رہا ہے؟ تمنائیں کیوں کر رہا ہے؟ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں دینداری کی وجہ سے وہ تمنا نہیں کرے گا کہ بڑا اچھا انسان وہ ہے، اللہ سے ملاقات کی تمنا میں وہ التجائیں کر رہا ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، مر جائیں گے تو نہیں۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبِلَاءُ، یہ جو آرزو اور تمنا ہے وہ انسان آزمائش پریشانی کو دیکھ کر کے آرزو کر رہا ہوگا، کاش کہ میں دنیا سے پہلے ہی چلا گیا ہوتا، آج مجھ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ الغرض میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں شر و فساد سے بچے رہیں، الحاد و بے دینی سے محفوظ رہیں، فتن ہمارے پاس نہ آنے پائیں، ہمیں رجوع کرنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا اللہ رب العالمین کی ہدایت کی جانب، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی طرف، اور ان ہدایت کی طرف لوٹنا پڑے گا جن ہدایت کے بارے میں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تھا، کہا تھا آدم تم جنت سے دنیا میں تو جا رہے ہو، لیکن اب جنت میں آنا آسان نہیں ہوگا۔ جنت سے دنیا میں جا رہے ہو لیکن دنیا سے جنت میں آنا اب آسان ہوگا۔ وہی انسان آ پائے گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری جانب سے نبی بھی آئیں گے، رسول آئیں گے، کتاب شریفہ بھی آئیں گی، اور جو ان پر عمل کرے گا، جو ان کی اطاعت کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ان کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھیں ہم اور آپ اپنے آپ کو فتنے فساد سے کیسے بچا سکتے ہیں، وہ کون ایسے راستے ہیں جن کی جانب اسلام نے ہمیں اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں توحید کو اتارنا ہوگا، صرف نماز کے اندر نہیں، زندگی کے تمام گوشوں کے اندر، شعبۂ زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہونی چاہیے۔ یہ فتنہ و فساد سے بچنے کا پہلا اور بڑا راستہ ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، مجھ کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں
रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता हूँ और मैं पहले मुसलमानों में से हूँ। हम और आप इस आयत का अमली मिस्दाक बन करके दिखाएं। और दूसरी चीज मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर तौहीद है, इसमें कोई शक नहीं है, हम और आप फितन और शर, इल्हाद और बेदीनी से बचे रहेंगे, क्योंकि रब्बुल आलमीन का ये वादा है। कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन को तलाश रहे थे, रब की मारिफत को हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला कौन है, जमीन और आसमान का खालिक कौन है, सूरज चांद का पैदा करने वाला कौन है। आसमान की जानिब निगाह उठाते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सितारे और सैयारे को देखते हैं। हर चीज में गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने एक पुकार लगाई थी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ कायनात के लोगों, रब न सितारा है, न सूरज है, न चांद है, मैं अपने चेहरे को उस जात की जानिब फेर रहा हूँ, फतरस समावाति वल अर्ज़, जो जमीन व आसमान का खालिक व मालिक है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये कहने की देर थी, कौम के लोग पिल पड़े। वह हाजहू कौमुहु क़ाला तुहाज्जूनी फिल्लाह, कौम के लोग इब्राहिम से झगड़ा करने लगे। इब्राहिम ने कहा, तुम मुझसे इख्तिलाफ करते हो अल्लाह के बारे में, क्या तुमको डर नहीं है, क्या तुम्हें खौफ नहीं है? और जरा ये तो बताओ, मैं कैसे डर जाऊं उससे जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। तुम तो नहीं डरते अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक बनाने में तुम अल्लाह से नहीं डरते हो, मैं कैसे डर जाऊं इनसे जिनको तुम शरीक ठहराते हो। व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जिनके बारे में कोई दलील नहीं है। और जरा ये बताओ, फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, एक मुवहिद है और एक मुशरिक है, इन दोनों फरीकों में से, इन दोनों जमातों में से कौन ज्यादा अमन का मुस्तहिक है, कौन ज्यादा अमन वाला है, कौन ज्यादा अमन का मुस्तहिक है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को रब्बे करीम ने कुरान करीम के अल्फाज बना दिए और कहा, मेरे खलील तेरी ये बात मुझको पसंद आई। जा ऐलान होता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु, जो लोग ईमान ले आएंगे और ईमान लाने के बाद उसमें शिरक नहीं करेंगे, उनके लिए आफियत और अमन है, दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। वहुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। लिहाजा जब इंसान का अकीदा मजबूत हो गया, ईमान पर कायम और दायम हो गया, यकीन जानिए हमारा ईमान कुरान पर होना चाहिए, हमारा ईमान नबी की शरइयत पर होना चाहिए। आज हालात इस कदर कमजोर और फितना आवर हो चुके हैं कि अगर कमजोर ईमान वाला मुसलमान है, उसके पास इस्तिकामत में लग़ज़िश आ जाती है, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे को वो भूल जाता है। रब ने फरमाया है, अगर ईमान वाले हो, तौहीद पर साबित कदम हो, याद रखो, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि रब ताला अहले ईमान की हिफाजत करता रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों का दिफा करता रहता है। क्या हम तारीख भूल गए, नबी की सीरत भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरजमी से निकले थे और आपने ख्वाब देखा था और कहा था, सहाबा मैंने ख्वाब देखा है, मैं काबा के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। सहाबे किराम बेचैन हो गए, या रसूल अल्लाह हमारे घर मक्के में है, हमारा वतन मक्का है, क्या मक्का जाने का वक्त आ चुका है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ख्वाब का मतलब यही है। सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह ने कहा, इंशाअल्लाह हम मक्का चलेंगे, सहाबा किराम चलेंगे और हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रिफाकत में सहाबा की मुकद्दस जमात मदीना से निकलती है और हुदैबिया वाले मकाम पर पहुंचते हैं। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की जमात को रोक लिया, मना कर दिया, आप मक्का नहीं जा सकते हैं, लेकिन ईमान मजबूत होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, रब के ऐलान पर, रब्बुल आलमीन की पुकार पर यकीन कामिल होना चाहिए। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। सन 6 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को वापस कर दिया मदीना, कहा मक्का नहीं आ सकते, तवाफ नहीं कर सकते, सई नहीं कर सकते, तुम उम्रा नहीं कर सकते हो, वापस चले जाओ। वापस चले गए। सन 6 हिजरी में क्या हुआ था, क्या हुआ था मोमिनों के साथ? अल्लाह ने क्या पुकार लगाई थी? वहां पर मुआहिदा हुआ मुशरिकीन मक्का के माबैन कि तुम अगले साल आओगे,
اور 3 دن قیام کرو گے. لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو صلح ہوئی تھی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین، اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ صلح دب کر کے ہوئی تھی. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ فتح مبین ہے. مسلمان لوٹ آئے سن 6 ہجری کے اندر اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اللہ اکبر. جن کا زور تھا وہ زور ٹوٹ گیا، جو غالب تھے مغلوب ہو گئے، اور اہل ایمان کو رب العالمین نے ان کا کعبہ، ان کا قبلہ واپس کر دیا. چلے گئے بڑے زور و شور اور ایمان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف اور اس کا حج کرنے کے لیے. یہ کس کی برکت تھی؟ ایمان کی برکت تھی. رب العالمین نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم اپنے رسول کی مدد کرتے رہیں گے اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے. فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، لیکن شرط ہے ان کا ایمان کامل ہو، وہ توحید پر قائم اور دائم ہو. تو پہلی چیز، اگر ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، شر و فساد سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر توحید خالص ہونا چاہیے، اور توحید خالص کے بعد ہمارے اندر عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی جانب ہم اور آپ سبقت کرنے والے بن جائیں، رب العالمین کے سامنے رکوع سجود کرنے والے بن جائیں. پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک بات بیان کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، گھبرا کر کے آپ اٹھے، نبی کو خواب آیا تھا. اور نبیوں کا خواب آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی کو خواب آیا، بیدار ہوئے بے چین و مضطرب ہو کر کے، گھبرا کر کے آپ اٹھ پڑے اور آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن، کس قدر فتنوں کا نزول ہونے والا ہے. من یواقد صواحب الحجرات، کون ہے جو ان ازواج مطہرات کو جگائے کہ یصلینا، تاکہ وہ لوگ نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں. کیونکہ فتنے کے وقت میں اگر بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، عبادت کے قریب آتا ہے، وہ انسان فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اور یاد رکھو، اگر فتنہ ہے، فساد ہے، الہاد و بے دینی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنہ و فساد کے وقت میں اللہ کو یاد کرنا، قتل و غارت گری کے وقت میں اللہ رب العالمین کی جانب رغبت کرنا، جھکنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جیسے کہ مسلمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ مسلمان میری طرف ہجرت کر کے آیا ہوا ہے. جو ثواب مہاجر کا ہے، جو ثواب ہجرت کا ہے، وہی ثواب اس وقت عبادت کرنے کا ہوا کرتا ہے جس وقت فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوتا ہے، لوگ اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں. لہذا ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی جانب جھکنا واقعی بہت بڑی عبادت ہے، ہجرت کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہوا کرتا ہے. صحابہ نبی کے پاس بیٹھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف. آئیے ذرا بتاتا چلوں کہ نماز کیا عبادت ہے. عبداللہ ابن عمر یہ کن کے بیٹے ہیں؟ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں صحابہ نبی کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو وہ بیان کرتے تھے. یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ رات کو خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کر دیا کرتے تھے اور کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہی نہیں تھا، مجھ کو بھی تمنا ہوتی تھی کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں، رسول اللہ سے میں پوچھوں، لیکن خواب نہ آئے. ایک دن میں نے اپنے آپ سے کہا، عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، کم سن، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں مسجد میں سوتا تھا، میری شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے اپنے آپ سے ایک دن اپنے آپ سے میں کہتا ہوں ان کان فیک خیر لا رأیت مثل ما یری ہؤلاء، اے عبداللہ ابن عمر، اے عمر کے بیٹے عبداللہ، اگر تمہارے اندر بھی کوئی خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، تو تم بھی کوئی اچھے خواب دیکھتے، جیسا کہ خواب ابو بکر دیکھتے ہیں، عمر دیکھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف دیکھتے ہیں. لیکن ہمیں تو کوئی خواب ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. رات کو جب بستر پہ گئے اور دعا کی، اللہم ان کنت تعلم خفی خیرا، اے اللہ اگر میرے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہے، فارنی رؤیا، تو مجھے بھی تو کوئی خواب دکھا دے جس کی تعبیر میں رسول اللہ سے پوچھ لوں، مجھے بھی کچھ یقین ہو جائے، میرا ایمان بڑھ جائے، میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے. بیان کرتے ہیں میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں، 2 فرشتے آئے، مجھ کو اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں لوہے کا ہتھوڑا ہے اور مجھ کو لے کر کے وہ چل پڑے. میں ڈرا سہما تھا، جہنم کی طرف، آگے جہنم کی طرف مجھ کو لے کر کے جا رہے. کیا کون ہے یہ صحابی ہے اور صحابی کے بیٹے
بیٹے ہیں. میں ڈرا سہما اور اپنے زبان سے دعا کر رہا تھا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من جہنم, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے. یہ فرشتے 2 فرشتے ہیں, پکڑ کر کے مجھ کو جہنم کی جانب لے کر کے جا رہے ہیں. فرشتے لے کر کے آگے کی جانب جا رہے ہیں, میرے زبان سے دعا جاری, اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لینا, جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب میں جہنم کے قریب پہنچا, ایک فرشتہ وہاں پر اور نمودار ہوا, اس کے بھی ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور کہتا ہے, یا عبداللہ لن تراع, اے عبداللہ تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. نعم الرجل انت, نعم الرجل انت تکثر الصلاۃ, اے عبداللہ ابن عمر تم بہت اچھے آدمی ہو, کاش کہ تم نماز اور زیادہ پڑھتے. بہت اچھے انسان ہو, رسول اللہ کے صحابی ہو, صحابی کے بیٹے ہو, اعلیٰ مقام پر فائز ہو, کاش کہ تم اور زیادہ نماز پڑھتے. اللہ اکبر. ہم اور آپ نمازی, اور وہ صحابہ کرام کا ایمان, نماز پڑھنے والے, نبی کے پیچھے رکوع سجود کرنے والے, ان کے نمازوں کا کیا کہنا, ان کے ایمان کا کیا کہنا. صحابی سے کہا جاتا ہے تم بہت اچھے آدمی ہو, کاش کہ تم اور زیادہ نماز پڑھتے. مجھ کو جہنم کے پاس جا کر کے کھڑا کر دیا گیا, کہا عبداللہ دیکھو, میں نے دیکھا بڑے بڑے سے مشرکین مکہ جل رہے ہیں, آگ میں جھلس رہے ہیں, میں ان کو پہچان رہا ہوں, یہ کون کون سے لوگ ہیں, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں مجرم ہے, سب اسی میں جل رہے ہیں. وہ کنواں گولی کنواں تھی. اس کے بعد میری آنکھ کھلی, میں بیدار ہوا, خوف طاری تھا. صبح کا وقت ہوا, نبی کے پیچھے نماز پڑھی, صحابہ نبی کے پاس پہنچے, اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنا خواب بیان کروں, کہ مجھ جیسا آدمی مسجد میں سونے والا, رسول اللہ کا صحابی کا بیٹا, اور خواب دیکھا تو جہنم میں جانے والا. نہیں ہمت پڑی, نہیں پوچھے. چنانچہ اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گئی. حفصہ کون ہے؟ یہ ان کی بہن عمر فاروق کی بیٹی ہے, اور یہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بیوی ہے, عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے. اپنے بہن کے پاس گئے, بہن میں نے خواب دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اس کی تعبیر پوچھ لینا. میری ہمت نہ ہو پڑی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا نہیں کر سکا اپنے خواب کے ساتھ. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر کا خواب پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل, عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا مسلمان ہے, میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے, عمر فاروق کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے, کاش کہ عبداللہ تہجد کی نماز پڑھنے لگتا. اللہ اکبر. ہم اور آپ کیسے نمازی ہیں, ہماری نمازیں پنجگانہ ادا نہیں ہوتی ہیں, ہماری جماعتیں ترک ہو جایا کرتی ہیں. ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ لہذا فتنے کے وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرنا, جھکنا, نماز کا قائم کرنا کتنی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, فتنہ و فساد سے اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپسی اختلافات کو بھلانا پڑے گا. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, جن کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, ان کو اپنے زبان کو اور اپنے ہاتھ کو مسلمانوں سے روک لینا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے کسی کلمہ پڑھنے والے کو نقصان نہ پہنچے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے, تاریخ ہمیں درس اور سبق دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف ہوتا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں مدینے کے اندر عثمان غنی کو شہید کیا گیا, اے علی تم خلیفہ ہو, منصب امارت پر فائز ہو, وقت کا تقاضا ہے, قاتلین عثمان کو سزا دلا دیجئے. علی کہتے ہیں میں سزا دلاؤں گا, قاتلوں کو قتل میں کراؤں گا, لیکن ہمیں وقت کا انتظار ہے, ابھی حالات سازگار نہیں ہے. مسلمانوں میں بے چینی بڑھتی ہے کہ علی کو کیا ہو گیا ہے, جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے, داماد رسول علی ان کا انتقام, ان کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے مناسب وقت کا انتظار ہے, میں تمام فتنوں سے نمٹنے کے جب لائق ہو جاؤں گا میں انشاءاللہ ان کا انتقام لوں گا. لیکن کشیدگی بڑھتی جاتی ہے, نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں حضرت علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جنگ جمل کا واقعہ رونما ہونے لگا. جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا, اب یہ سمجھ لیا گیا جنگ ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یا بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, حضرت عدیسہ بنت حبان کے پاس وہ گئے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کے مابین جنگ ہو جائے, اختلاف ہو جائے, جنگ چھڑ جائے. حضرت حبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ میں نہیں جا سکتا ہوں, یہ دو مسلمانوں کے آپس کی بات ہے,
اور اوصانی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ اگر مسلمان کے مقابلے میں آ جائے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے آ جائے، اے اوہمان اپنی تلوار کو تم پھینک کر کے، بعض روایتوں میں آتا اپنی تلوار کی دھار کو احد پہاڑ پر مار مار کر کے ختم کر دینا، اور تم لکڑی کی تلوار بنا لینا۔ اے علی میرے پاس لکڑی کی تلوار ہے، اگر آپ کہیں تو میں لکڑی کی تلوار کو لے کر کے جانے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ فرمایا کہ لا حاجت فیکا ولا فی سیفکا، نہ تمہاری ہمیں ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر مسلمانوں پر فتنہ و فساد کا وقت آئے تو آپسی جو اختلافات ہوا کرتے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اپنے زبان کو بھی روک لینا چاہیے۔ فتنے کے وقت میں اسی میں عافیت ہے، جو شخص جتنا زیادہ تیز رفتاری میں ہوگا اتنا جلدی اس کو فتنہ آ کر کے دبوچ لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے کی ہوا چلے، فتنہ جب آئے، بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، یعنی جو شخص جتنا تیز دوڑے گا اس کو فتنہ آ کر کے دبوچ لے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنی زبان کو روک لو اور تمہارا یہ گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی اپنے اوقات کو گھر میں گزارو، اپنے بچوں کے تربیت میں لگاؤ، یہاں وہاں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے بیوی اور بچوں کی تربیت کرتے رہو، جو تم سے خطائیں ہوئی ہیں ان پر روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو فتنے کے وقت میں اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کو مسلمان بھائی سے روک لینے میں عافیت ہے۔ اگر ہم فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہیں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اختلاف کثیر کو دیکھیں گے، وہ فتنے کو دیکھیں گے، اختلافات کو دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعت، میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ تو اختلاف کے وقت میں قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، وہی انسان کو فتنہ و فساد، ہلاکت و تباہی کے سمندر سے امن و عافیت کے ساتھ نکال کر کے انشاءاللہ پار لگانے کے لیے کافی ہے۔